محمد بن قاسم 695 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سقفی قبیلے سے تھا جس کی ابتدا عرب کے شہر طائف سے ہوئی تھی۔ ناظرین، محمد بن قاسم اپنی ماں کی دیکھ بھال میں پلے بڑھے۔ وہ جلدی یمن کے گورنر اپنے چچا محمد ابن یوسف کے لیے بہت بڑا اثاثہ بن گئے۔ ان کے فیصلے، صلاحیت اور مہارت نے بہت سے دوسرے افسروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ اسے ریاست کے محکمے میں تعینات کریں۔ وہ حجاج بن یوسف کا بھی قریبی رشتہ دار تھا۔ حجاج کے اثر و رسوخ کی وجہ سے نوجوان محمد بن قاسم کو 9 عمری میں ہی فارس کا گورنر مقرر کر دیا گیا اور اس نے اس علاقے میں بغاوت کو کچل دیا۔ ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ حجاج بن یوسف ان کے سسر تھے۔ ناظرین، اس نے اموی خلافت کے لیے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کے علاقوں کو بھی فتح کیا۔ ناظرین، ہندوستان کی فتح کی طویل اور قلیل مدتی دونوں اسباب ہیں۔ عربوں کی ہندوستان اور مشرقی ایشیا سے تجارت تھی۔ تجارت سمندری راستوں سے ہوتی تھی۔ سندھ کے قزاقوں کی لوٹ مار کی وجہ سے راستہ غیر محفوظ تھا۔ عرب باغیوں کو بھی سندھ میں پناہ ملتی تھی۔ ناظرین، اس طرح بنو امیہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور تجارتی راستے کو بھی محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ حجاج کی گورنری کے دوران دیبل کے بحری قزاقوں نے حجاج کو سیلون یعنی موجودہ سری لنکا کے حکمرانوں کے تحفے لوٹ لیے اور عرب کے جہازوں پر حملہ کیا جو سری لنکا میں مرنے والے مسلمان فوجیوں کے یتیموں اور بیواؤں کو لے کر جا رہے تھے۔ ناظرین، اس طرح اموی خلافت کو ایک جائز مقصد فراہم کیا جس نے انہیں مکران اور سندھ کے علاقوں میں قدم جمانے کے قابل بنایا۔ ناظرین، اموی خلافت نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ اس نے 6000 شامی گھڑ سواروں کی قیادت کی اور سندھ کی سرحدوں پر اس کے ساتھ ایک پیشگی محافظ اور 6000 اونٹ سوار اور 5 منجیق ان کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جہاں سے عرب فوج نے سندھ کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ روڑی میں اس کی ملاقات داہر کی افواج سے ہوئی۔ راجہ داہر جنگ میں مارا گیا، اس کی فوجیوں کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم 712 میں دیبل میں داخل ہوا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں وہ دیبل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے یکے بعد دیگرے نارون قلعہ جسے سکہ کہا جاتا ہے، برہمن آباد، آلور، ملتان اور گجرات میں اپنی فاتحانہ پیش رفت جاری رکھی۔ ناظرین، ملتان کی فتح کے بعد اس نے اپنے ہتھیار کشمیر کی بادشاہی کی سرحدوں تک لے گیا، لیکن ان کی برطرفی نے مزید پیش قدمی روک دی۔ اب مسلمان پورے سندھ اور شمال میں کشمیر کی سرحدوں تک پنجاب کے ایک حصے کے مالک تھے۔ فتح کے بعد اس نے ایک مفاہمت کی پالیسی اپنائی جس میں مقامی باشندوں سے ان کے مذہبی اور ثقافتی طریقوں میں عدم مداخلت کے بدلے میں مسلمان حکمرانی کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اس نے ٹیکس کے مضبوط نظام کے ساتھ امن بھی قائم کیا۔ ناظرین، بدلے میں اس نے مقامی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی اور ان کی حفاظت کی ضمانت بھی فراہم کی۔ ناظرین، جب حجاج بن یوسف کا انتقال 714 میں ہوا اور جب ولید بن عبد المالک کا انتقال ہوا، اس کا چھوٹا بھائی سلیمان خلیفہ بنا۔ وہ حجاج کے خاندان کا سخت دشمن تھا۔ اس نے سندھ سے محمد بن قاسم کو واپس بلایا جس نے ایک جرنیل کا فرض سمجھ کر حکم کی تعمیر کی۔ جب وہ واپس آیا تو 18 جولائی 715 کو 20 سال کی عمر میں اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینکس۔